الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روحانی سفر بیان کر رہی ہوں حضرت پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ روحانی سفر بیان کرنے کا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے جو بھی ملا، جو بھی مقام بارگاہ الہی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملا، وہ سب کا سب درود شریف کے فضل سے ملا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک کتاب میں مصباحات عشر یعنی کہ 7 مرتبہ پڑھی جانے والی 10 چیزوں کا وظیفہ دیکھا۔ اس کے بہت سے فضائل درج تھے۔ اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے لکھا گیا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں درج فرمایا ہے۔ میں نے غنیۃ الطالبین میں تلاش کیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہوئے ان کا ایک واقعہ قلم بند کیا کہ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اپنا تعارف کروایا اور انہیں یہ وظیفہ عطا فرماتے ہوئے کہا کہ یہ وظیفہ انہیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہے۔ پھر خواب میں حضرت تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء اکرام علیہ السلام اور ملائکہ کی میت میں زیارت نصیب ہوئی اور تصدیق فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، رئیس الابدال ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہوتا ہے، اور یہ کہ جو کوئی بلا ناغہ اسے اپنا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا اور اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اور پھر خواب ہی میں موصوف نے جنت کے اس محل کو دیکھا جہاں پھلوں اور مشروبات سے ان کی تواضع کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تصدیق فرمائی کہ حضرت تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جو کوئی بھی اس وظیفے کو اپنائے گا اسے آخرت میں اس انعام سے نوازا جائے گا۔ میں نے یہ بیان پڑھا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے براہ راست اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موصوف علیہ السلام کی خدمت میں روحانی طور پر حاضر ہو کر اس کی اجازت اور نسبت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیجیے۔ میں ازردہ خاطر تو ہوا، مگر دوسرے لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وظیفہ مصباحات عشر کی اجازت حضرت خضر علیہ السلام سے چاہی ہے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے مصباحات کی بجائے تمہیں مخمصات کی اجازت اور نسبت عطا کی جاتی ہے۔ پھر مندرجہ ذیل 5 بار پڑھی جانے والی 10 چیزوں کا وظیفہ عنایت فرمایا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے: سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، پھر 8ویں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نمبر 9 ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور 10واں ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ نسبت اور اجازت دوسروں تک منتقل کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، خواہ کوئی میرے حلقہ بیت میں شامل نہ بھی ہو۔ جو شخص بھی اسے میری کتاب سے پڑھے یا کسی سے سنے اس کی نسبت نصیب ہو جائے، اور یہ فیض تا قیامت جاری رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے جیسے آنکھیں بند کی ہوں، پھر آنکھیں کھولیں اور شاباش کے انداز میں میرے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہاری طلب پر خوش ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان مخمصات کو اپنائے گا کیا اسے بھی مصباحات کے مطابق اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں، اسے مصباحات کی نسبت 101 گنا زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! بے اختیار میری زبان سے نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا ایک روحانی شاگرد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو تو خواب میں بطور اجر جنت کا منظر دکھایا گیا تھا، میری درخواست ہے کہ مخمصات کا اجر اس کو بیداری میں دکھا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرائے اور فرمایا، اچھا اسے مراقبہ کراؤ۔ میں نے اسے کہا، بیٹے مراقبہ کرو اور بتاؤ تمہیں کیا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ کہنے لگا، حضرت جی میں جنت میں موجود ہوں، یہاں پر بہت سے باغات اور محلات
نظر آ رہے ہیں۔ یہ پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ نے جن 10 چیزوں کو 5 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے یہاں پر، جن کو مخمصات اشر کہا گیا ہے، ان کو میں ڈسکرپشن میں بھی بیان کر دوں گی اور ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھ دوں گی، جہاں لنک کلک کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی بیان ہوں گے۔ تو انشاءاللہ باقی کے واقعات اور چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں اور رحمتوں سے بھری ہوئی زندگی پائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔